اما بعد، وعن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواہ مسلم۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرما رہے تھے جو شخص کسی جگہ اترا اور یہ کہہ دیا پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کے ان کلمات کے ساتھ جو مکمل ہیں، ان تمام مخلوقات کے شر سے جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی یہاں تک کہ اس جگہ سے وہ چلا جائے۔ یہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ عالمات فاضلات صحابیات میں سے ہیں، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ یہ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر اور عظیم صحابی ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے کے بعد سب سے پہلے جن مہاجر صحابی کا انتقال ہوا وہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور جنت البقیع کے پہلے مدفون صحابی بلکہ پہلے مدفون فرد سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تمام صحابہ کرام میں حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ مرنے کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں ان کے چہرہ انور کا بوسہ لیا، اور کسی صحابی کو یہ اعزاز حاصل نہیں، اور ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب ان کی تدفین ہو گئی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر ان کی قبر کے سرہانے رکھا، کہا تاکہ ہمیں اپنے بھائی عثمان کی قبر یاد رہے۔ اسی سے یہ روایت چلی ہے قبروں پر پھٹی تختی لگا دینا، کوئی نشان لگا دینا اپنے اعزہ کی قبروں کے سرہانے کے نشان اور علامت کے طور پر۔
یہ ان کی زوجہ مطہرہ ہیں سیدنا خولہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی پورے ذخیرہ حدیث میں فقط یہی ایک حدیث ہے، ان سے کوئی اور روایت مروی نہیں، اور یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا نقل فرماتی ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی جگہ جائے، کسی ملک میں جائے، کسی شہر میں جائے، کسی دفتر میں جائے، گھر پہ جائے، علاقے میں جائے، زمینوں میں جائے، جہاں جائے، ایک مرتبہ یہ مبارک کلمات منہ سے نکال لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو جب تک وہاں رہے گا اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی، یہاں تک کہ وہاں سے چلا جائے۔ کتنی مختصر دعا ہے، سب کو یاد تو ہو گئی ہونی چاہیے، اتنی آسان دعا ہے، سارے پڑھ دیجئے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، مشکل ہے آسان؟ اس سے زیادہ اور کیا آسان ہو سکتا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ سارا دین ہماری آخرت کو بنانے ہی کوئی نہیں آیا، بہت سارا دین کا حصہ ہماری دنیا پرعافیت بنانے آیا ہے، ہمیں دنیا کی راحتیں دین کا بہت سارا حصہ دلانے آیا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر تعلیمات، بیشتر ہدایات، اللہ جل شانہ کے کلام مبارک کا بہت سارا حصہ ہماری دنیا بنانے کے لیے آیا ہے، ہماری دنیا اچھی کرنے کے لیے آیا ہے۔ ان مبارک اعمال اور ان مبارک دعاؤں میں سے ایک چیز ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور بعض روایات میں صبح و شام پڑھنے کی بھی ان مبارک کلمات کو تلقین آئی کہ اگر کوئی صبح پڑھ لے شام تک اس کو کوئی چیز تکلیف نہ پہنچائے، شام کو پڑھ لے صبح تک اس کو کوئی چیز تکلیف نہ پہنچائے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہ جل شانہ کے مبارک جتنے کلام انبیاء پر اترے ہیں، وحی جلی سے آئے ہیں بصورت کتابوں کے، یا وحی خفی سے آئے ہیں ان کی مبارک احادیث کی نسبت سے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے وحی سے کلمات ارشاد فرمائے، اس جملے میں ان تمام کا واسطہ دے کر اللہ سے پناہ مانگ لی گئی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ بعض علماء نے کہا کلمات تامات سے مراد
ایسے کلمات ہیں جن میں کوئی کمی اور عیب نہیں ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ان مبارک کلمات سے وہ کلمات مراد ہیں جو پوری طرح نفع دینے والے کلمات ہیں، کافی وافی کلمات ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا اس سے قرآن کریم مراد ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ اس مختصر سے جملے میں وہ تمام کلمات شامل ہیں جو پاکیزہ ہیں، اللہ جل شانہ کی جانب سے نازل شدہ ہیں۔ من شر ما خلق، یہ جو ما ہے ہمارا کلام عرب کا بڑا عجیب سا لفظ ہے۔ پوری کائنات کی تمام مخلوقات اس ما میں شامل ہو گئیں۔ جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے ان تمام چیزوں کے شرور سے پناہ چاہتا ہوں ان مبارک کلمات کے واسطے سے۔ کچھ نہیں بچتا اللہ کی مخلوقات میں۔ ہم اگر کچھ چیزوں سے پناہ مانگنے بیٹھ جائیں تو ہم 1 2 4 5 20 50 بول کر تھک جائیں گے۔ اللہ اس چیز کے شر سے پناہ دے دو، اس کے شر سے پناہ دے دو، اس سے مجھے بچا لو، اس سے مجھے بچا لو۔ اور یہ اتنے کوئی جامع ترین کلمات ہیں کہ کلمات میں کوئی کلام پاک باہر نہیں رہا، اور جن چیزوں سے شر پہنچ سکتا ہے وہ کوئی چیز باہر نہیں رہی۔ ما خلق، جیسے قرآن کریم میں بھی اس نوعیت کے کلمات مستعمل ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق۔ پاؤں پھوٹنے والے رب سے پناہ چاہتا ہوں، من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کو جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے ان تمام کے شرور سے پناہ چاہتا ہوں۔ بڑی ہی جامعیت ہے۔ ڈسپینسری اور لائبریری کھلوا دو، مہمان وزٹ کر۔ بڑی ہی جامعیت ہے۔ اور یہ تو ایسے کلمات ہیں اپنے بچوں کو بھی سکھا دینے چاہیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ علماء نے اس کے تحت یہ لکھا خیر ہی خیر صرف خالق سے پہنچ سکتی ہے۔ کتنی ہی خیر کا ذریعہ مخلوق کیوں نہ ہو، مخلوق سے تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ کتنی مبارک اور اچھی اچھی نعمتیں ہیں، انہی کا ہی بے جاں یہ ضرورت سے زیادہ استعمال ہو جائے تو وہی مضر ہو رہی ہوتی ہیں۔ دودھ لڑ گیا جی، دودھ سے پیٹ خراب ہو گیا بھائی، فلاں چیز ہمیشہ بڑی اچھی استعمال کرتا تھا، اب میں نے استعمال کی مجھے نقصان ہو گیا۔ مجھے نقصان ہو گیا۔ غالباً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں،
جنہوں نے یہی کلمات پڑھ کے زہر کی شیشی پی لی تھی. اور ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا. یقین تھا کہ زہر نقصان نہیں دے سکتی، زہر کے رب جب تک نہ چاہیں وہ نقصان دیں. لیکن یہ آپ اور میرے لیے عمل نہیں ہے کہ جائیں اور تجربہ تو کریں ایک دفعہ. اگلے دن جنازے کا اعلان ہوگا. اس لیے کہ وہ جس ایمان اور یقین کامل پر وہ لوگ فائز اور سرفراز تھے، ہم اس سے بہت دور ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس دور میں اگر کوئی بندہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سا توکل اپنائے، سب کچھ جو اس کے پاس ہو اس کو صدقہ کرنا چاہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس لیے کہ اب تو وہ سب کچھ صدقہ کر ڈالے گا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کے جذبے کو دیکھ کر، اور اگلے ٹائم وہ کسی سے بھیک مانگ رہا ہوگا، پریشان ہو رہا ہوگا، افسوس کر رہا ہوگا، ارے میں نے یہ کیا کیا. ہاں، جو صدیقی مقام پر فائز ہو جائیں ان کے لیے اجازت ہے، ان کو اجازت ہو جاتی ہے. ہمارے بزرگوں میں حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ صدیقی مقام پر فائز تھے، مقام صدیقیت پر فائز شخصیت تھی. انہوں نے اپنی زندگی کی ہر چیز صدقہ کر دی تھی، حتیٰ کہ وفات سے پہلے کپڑے جو جسم پر تھے وہ بھی صدقہ کیے، کسی سے مانگ کر پہن لیے تھے. کہا عاریتاً دے دو، جب فوت ہو جاؤں یہ بھی لے جانا. دنیا سے گئے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ ایک خاص مقام خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسا مقام نصیب فرما دیں تو بالکل ان کلمات کی تاثیر وہی ہے. یہ تو ہماری نفسانیت، ہماری فکر مادیت ان مبارک چیزوں کی حقیقی تاثیر حاصل کرنے سے مانے ہیں. آج اگر ہم ہٹ جائیں اور صحابہ ایک دفعہ دنیا میں آ جائیں، خدا کی قسم آج بھی پانی پر گھوڑے دوڑنا شروع ہو جائیں گے. آج بھی پھر خشکی پر کشتیاں چلنی شروع ہو جائیں گی. یہ جو قرآن و سنت کے مبارک کلمات، مبارک اعمال، مبارک چیزوں کی جو تاثیر نہیں ظاہر ہو رہی ہوتی، اس کی وجہ وہ کلمات نہیں، ہم ہوتے ہیں. ہم خود اس کی وجہ ہیں. ہمارا اعتقاد ایک اس کی وجہ ہے. ہمارے ہاں ایک لفظ مشہور ہے نا، پیر وڈا کے یقین وڈا، پیر بڑا کے یقین بڑا. ہمارے حضرت علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب بہاولپور عدالت میں قادیانی مقدمہ لڑنے کے لیے تشریف لائے، اسلام کی وکالت، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وکالت کرنے تشریف لائے ہیں، تو کئی دن
جج اکبر کے سامنے، نواب آف بہاولپور کا دور تھا، جج اکبر تھا، دلائل چل رہے تھے، قادیانیوں کا وکیل جلال الدین شمس تھا، اور ادھر سے علامہ انور شاہ پورے اسلام کے وکیل بن کر کے کھڑے ہوئے تھے، اور ایک مسلمان لڑکی کے نکاح کا مسئلہ تھا، ایک لڑکے سے نکاح ہوا تھا اور وہ قادیانی ہو گیا تھا۔ بڑے دن دلائل کی جنگ چلی، اخیر وہ جو قادیانیوں کا وکیل تھا وہ میں نہ مانوں کی رٹ پر تھا۔ شاہ صاحب ایسی شخصیت تھے کہ ان کو اسلام تو کیا، دنیا کے جتنے قانون تھے وہ بھی یاد تھے ان کو، حافظ الکتب تھے وہ۔ اخیر ایک دن انہوں نے فرمایا اس وکیل کو کہ اگر تم کو میرے دلائل پر یقین نہیں ہے کہ مرزا قادیانی کافر نہیں ہے، لاؤ ادھر آؤ، میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالو، ابھی مرزا غلام احمد قادیانی کو آگ میں جلتا ہوا تمہیں دکھاتا ہوں۔ کو خلوت کی بات نہیں تھی، کمرہ عدالت بھرا ہوا ہے۔ مشاہدین کہتے ہیں، عینی گواہ کہتے ہیں کہ پوری عدالت پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ اس قادیانی وکیل سے اگلا جملہ بولا نہیں گیا۔ اور جج نے اسی پر فیصلہ کر دیا، اسلام کی حقانیت کا۔ دلائل تو آ چکے تھے، اب کوئی فیصلہ کن مرحلہ چاہیے تھا۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کمرہ عدالت سے باہر آئے تو عقیدت مندوں نے عرض کیا، حضرت آج تو بہت بڑی بات کہہ دی، اور اگر وہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا تو پھر؟ فرمایا اگر میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا تو میں مرزا قادیانی کو آگ میں جلتا یہیں سب کو دکھا دیتا۔ مجھے یقین تھا آج اللہ مجھے رسوا نہ کرتے۔ یقین۔ لوگ اسم اعظم ڈھونڈتے ہیں کہ اس اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگیں تو ہماری دعا قبول ہو۔ آپ کا یقین حقیقت میں اسم اعظم ہے۔ بے یقینی سے آپ سارا قرآن، سارے کلمات پڑھ ڈالو، اثر نہیں۔ یقین کے ساتھ تو ایک دفعہ اللہ کہنا بھی کافی ہے۔ ارے یقین کے ساتھ تو اللہ جل شانہ کی طرف کامل دھیان ہی کافی ہے۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شکایت کی کہ مجھے پیٹ کی تکلیف ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا جاؤ شہد پیو۔ جامع ترمذی میں روایت ہے۔ گئے، انہوں نے شہد پی اور اگلے دن پھر آ گئے، حضور شفا نہیں ہوئی، فائدہ نہیں ہوا۔ ان کے بھائی آئے تو آپ نے پھر فرمایا جاؤ شہد کا پانی پلاؤ، شہد پلاؤ۔ اگلے دن وہ پھر آ گئے، حضور ابھی تک شفا نہیں ہوئی۔ اچھا
اگلے دن پھر آ گئے، آپ نے پھر حکم دیا پلاؤ یار شہد پلاؤ۔ آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ وہ شفا نہیں ہو رہی ان کو۔ آپ نے ذرا تادیبی اور تنبیہی انداز سے فرمایا صدق اللہ و کذب بطن اخیک، اللہ نے تو سچ کہا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اللہ نے تو فرمایا نا فیہ شفاء للناس، کہ اس شہد میں سارے لوگوں کے لیے شفا ہے۔ کہتے ہیں اس تنبیہ کے بعد جو گئے اور انہوں نے جا کے پلایا، بندہ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو یقین ہے، اور یقین یہ رفتہ رفتہ اللہ جل شانہ پر اعتماد قائم کرنے، اعتماد کو بڑھانے کا نام ہے۔ جیسے بندہ ہر مہینے تنخواہ لاتا ہے، اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوتا ہے، ایک یقین طے ہو گیا ہے کہ تنخواہ آئے گی ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی، پیسے آئیں گے ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ وہ یہاں ایک بزرگ تھے، اس ہمارے مانکوٹ کی جو مسجد ہے، اس میں مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، قدیم یہاں بزرگ تھے، یہاں کے پرانے لوگ ان کا نام سناتے بتاتے ہمیں۔ یہاں ہمارے حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت مولانا حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نانا تھے، بڑے موحد آدمی تھے۔ ان کے حال میں لوگ سناتے ہیں کہ وہ ان کی گائے گابن تھی، بچہ دینے والی تھی، تو دے دیا اس نے بچہ۔ تو جس گھر میں عام طور پر دودھ اور اس کی تنگی ہو تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، الحمدللہ دودھ کا انتظام ہو گیا۔ تو اس خاتون کے منہ سے یہ جملہ نکلا جب وہ گائے نے بچہ دیا، شکر ہے ساری کٹیج پائی۔ شکر ہے ہماری مشکل دور ہو گئی، گویا ایک گناہ ذرا سی نسبت ان کی گائے کی طرف گئی۔ بتلاتے ہیں یہاں کے بزرگ جب ان کو پتہ چلا تو وہ آئے اور انہوں نے چھری اٹھائی اور اس گائے کو اس حال میں ذبح کر دیا، کہا تیرا رب آج میں نے ذبح کر دیا، تیری مشکل کاٹنے والی یہ گائے تھی۔ بعض مشائخ یوں تلقین کرتے ہیں کہ آپ کی جس چیز سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، آئندہ عادت بناؤ، جب اس کو دیکھو کہو اللہ اس سے میری ضرورت پوری نہیں ہوگی، آپ میری ضرورت پوری کرنے والے ہیں، اپنے فضل و کرم سے میری ضرورت پوری فرما دو، تاکہ نظر سبب سے ہٹ کر مسبب الاسباب پر رہے، مخلوق سے ہٹ کر خالق پر رہے۔ وہ کوئی ماں اپنے بچے کا یقین بنایا کرتی تھی، بیٹا کھانا اللہ دیتے ہیں، اور وہ کھانا رکھ دیتی روزانہ الماری میں، اور بیٹے کو جب بھوک لگتی کہتی بھائی 2 رکعت پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو اللہ مجھے کھانا دے دو، اور پھر کہتی دیکھو جاؤ اپنی الماری میں اللہ نے دے دیا کھانا۔ وہ کھولتا دیکھتا ہاں ماشاءاللہ اللہ نے کھانا دے دیا، کھانا رکھا ہے، وہ کھانا اٹھا کر کے کھا لیتا۔ ایک دن ماں کو کوئی عذر پیش آ گیا، کہیں چلی گئی، تو بیٹے کی تو ترتیب تھی بھی روزانہ آنا ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے، اللہ سے کھانا مانگنا، الماری کھولنی ہے اور کھانا مل جانا ہے۔ پہلے تو ماں رکھ دیا کرتی تھی، اس دن ماں بیچاری کا مسئلہ ہو گیا، بیٹا آیا، اس نے اسی طرح 2 گانا ادا کیا اور اللہ سے کھانا مانگا، اللہ کھانا دے دو، الماری کھولی، کھانا رکھا تھا اور کھا لیا۔ ماں دیر سے آئی تو بڑی پریشان تھی کہ آج پتہ نہیں بیٹا کا کیا بنا ہوگا، اگر اس نے عمل نہیں کیا تو بھوکا ہوگا، اور اگر عمل کر لیا اور خدا نہ خواستہ کھانا نہ ہوا تو وہ تو بیٹے کا یقین خراب ہو جائے گا۔ تو آگے پوچھا بیٹا کھانا کھایا؟ کہا امی جان میں نے کھانا کھایا، میں نے الماری کھولی تھی کھانا رکھا تھا۔
آپ کس قدر اللہ پر کامل بھروسہ اور یقین پر ہیں، اسی قدر آپ ان مبارک دعاؤں اور ان کلمات سے آپ فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہی سنی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔